السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو میجر ٹاک. آج کی ہماری دوسری ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، جس کا موضوع ہے ذکر و فکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ہمارے مہمان خصوصی جناب علامہ مولانا ثناء اللہ چشتی صاحب ہیں، جن سے ہم چند سوال و جوابات کریں گے واقعہ کربلا کے بارے میں. چونکہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم ان سے سوالات کریں گے کہ ان سوالات کی حقیقت کیا ہے جو معاشرے میں عام طور پر چلتے ہیں اور ان کے جواب لوگوں کو نہیں ملتے. تو آج ہم علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان سوالات کے جوابات حاضر لیے جائیں. علامہ صاحب، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کیا تھی؟ کس فکر کو لے کے چلے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فکر، آپ کا ماٹو وہی تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت فرماتے ہوئے آپ کی ڈیوٹی میں ڈالا تھا، اور وہ صرف اور صرف حق کی حمایت کرنا، اسلام کی ترقی کی خاطر اور اسلام کی آبیاری کی خاطر سب کچھ کر گزرنا، یہ آپ کی زندگی کا ہمیں ماٹو نظر آتا ہے، اور جس کا عملی مظاہرہ بھی آپ نے مدینہ پاک کی اس پاکیزہ ہستی میں بھی فرمایا. اور جب آپ مکہ پاک تشریف لائے تو یہاں بھی بعض صحابہ کرام، دوست و احباب نے آپ کو روکنے کی کوشش فرمائی، لیکن آپ کا وہ عزم مصمم، آپ کے وہ ارادے کہ جو بچپن کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، خوشخبری سنا دی تھی، پیشین گوئی فرما دی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی شہادت نصیب ہوگی کہ جس شہادت کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتا سوائے شہدائے بدر. حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی فرمان ملتا ہے کہ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے بھی ارشاد فرمایا اس مقام پر ایسی شخصیات شہید ہوں گی کہ جن کے مثل اور کوئی بھی نہیں الا شہداء بدر، سوائے شہدائے بدر. تو آپ کی زندگی کا یہی ماٹو تھا، یہی مقصد تھا، اسلام کی سربلندی اور شریعت کی حدود کی پاسداری. یہ آپ کی زندگی کا مقصد، اور اسی مقصد کی خاطر آپ نے اپنی جان اپنے مالک کے حوالے فرمائی. سامعین، آپ سن رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فکر تھی. علامہ صاحب، اسی کے ساتھ ہی میرا اگلا سوال آپ کی خدمت میں کہ یہ اس طرح یہ سوال بڑا مشہور چل رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یزید کی جنگ، 2 شہزادوں کی جنگ تھی نعوذ باللہ، تو اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ اس طرح روشنی ڈالیے. انسان کی جب عقل جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو ایسی باتیں اس کے منہ سے جو ہے وہ نکلتی ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. حقیقت ایسا نہیں ہے، معاملہ بالکل الٹ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کے کمال، آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی اور آپ کی شان کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اگر شہزادگی جچتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جچتی ہے. اور یزید، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بھی شہزادہ تھا، نہیں، شہزادوں کی حقیقتیں ایسی نہیں ہوتی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کو لے آنا اور ان کو بھی شہزادگی کی مسند پہ بٹھا دینا، یہ دانائی کی بات نہیں ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے جو خلاف ہے. ایک وہ شہزادہ جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جوانوں کا بھی سردار ہے، اور ایک وہ یزید جس کا کردار، جس کی سیرت
اور جس کی زندگی کے خط و خال جو ہیں وہ ہمیں گمراہی کے نظر آتے ہیں. تو اس لیے یہ جو کنسپٹ پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر، بعض نام نہاد ایسے جاہل قسم کے، خارجی قسم کے وہ ہیں جو یزید کو سپورٹ کرتے ہیں، یزید کو درست مانتے ہیں، یزید کو بڑے القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں. جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ یا ذکر کرتے ہوئے ہم عزت و احترام ان کے لیے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. وہ بعض لوگ ایسا یزید کے لیے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ سراسر زیادتی. سامعین، آپ سن رہے تھے کہ حضرت امام حسین جو سچ میں باغ نبوت کے پھول ہیں، یزید شہزادہ نہیں ہو سکتا، نہ اس کا اسلام میں کوئی ایسا تصور ہے. اگر کوئی شہزادہ ہے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو کسی نے کیا خوبی کہا ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. تو رام صاحب میرا آپ سے اگلا سوال کہ کافی لوگ اس بات پہ بھی سوال اپنے زمانے میں اندراز کرتے ہیں کہ اہل بیت اور خلفائے راشدین کے درمیان جو رشتہ تھا وہ پیار محبت کا رشتہ نہیں تھا، وہ بغض انام کا رشتہ تھا. اس کو بڑے غلط انداز سے بیان کرتے ہیں. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا جو موقف، ہمارا جو عقیدہ نظریہ وہ یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا درمیان کا تعلق یہ بغض و عناد پہ مشتمل نہیں تھا. بڑے پیار محبت کا رشتہ تھا، بڑا یارانہ تھا. وہ ایک دوسرے کے بڑے ممد اور معاون تھے، اور ایک دوسرے کی قدر افزائی کرنا یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اکبر صاحب ہو، تو اہل بیت کا کردار، ان کے معاملات خلفائے راشدین کے ساتھ اور خلفائے راشدین کا معاملہ ان کے ساتھ بڑا پیار بڑا نظر آتا ہے. خلفائے راشدین تو اہل بیت کا اتنا پیار فرماتے کہ ایسی مثال نہیں ملتی. ہاں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جیسے جب وظیفہ مقرر کرنے کی بات آتی ہے یا کوئی بھی معاملہ تھا، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. گفتگو ہو رہی تھی کچھ، تو آپ کے بیٹے آئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. جب وہ آئے تو ان کو اجازت نہ ملی، وہ واپس چلے گئے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب دیکھا نا کہ ان کو اجازت نہیں ملی، انہوں نے اجازت مانگی نہیں، یہی سوچا کہ مجھے کیسے اجازت ملے گی، واپس چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آمنا سامنا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ شہزادے بڑے دن ہو گئے میرے پاس نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا وہ بات بتائی کہ میں آیا تھا لیکن یہ صورتحال تھی، میں بھی واپس چلا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پیار بھرا جواب دیا کہ آج دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہزادے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ تو تمہاری صدقے ہیں. میں کیا ہوں اور آپ کیا ہوں. آپ نے آپ کے سر انور پہ دست شفقت بھی فرمایا اور ساتھ ساتھ ایسا پیار کا بول بولا. فرمایا تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو میرے بیٹے کی مثل نہ سمجھنا، وہ اور ہے، اور تم میرے مصطفیٰ کے نواسے ہو، تم علی کے ساتھ دادے ہو، تم جس وقت بھی آؤ میرے دروازے کھلے ہیں. یہ پیار بھرا رشتہ تھا ان کا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا نا، حضرت ام کلثوم آپ کی عمر جو ہے تھوڑی ہی ہوئی. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کوئی عمر جو ہے وہ آپ کی میچ نہیں کر رہی، مناسب نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جواب جو تھا اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ کتنا چاہتے تھے کہ میرا تعلق اور مضبوط ہو جائے، مصطفیٰ کے گھرانے کے ساتھ میں اور زیادہ اٹیچ ہو جاؤں. تو آپ نے
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی مرتضیٰ میں اگر رشتہ طلب کر رہا ہوں تو کوئی اور کسی خواہش کی وجہ سے نہیں ہے، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، میں نے سنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، آپ رشتہ ٹوٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا، فرمایا سوائے میرے رشتے کے، میری نسبت کے، میری نسبت بھی قائم رہے گی، میرا رشتہ بھی قائم رہے گا۔ اہل المرتضیٰ میں اہل بیت کے ساتھ اپنی نسبت اور مضبوط کرنے کے لیے یہ رشتہ مانگ رہا ہوں، تو اس لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر انکار نہیں فرمایا۔ تو یہ رویہ اور ساری عمر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین مشیر بن کے رہے خلفائے راشدین تھے، اور صحابہ کرام بھی آپ کے مشوروں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کا تعلق آپس میں، ان کا رشتہ آپس کے اندر جو ہے وہ بغض و عناد والا تھا، یہ بات درست نہیں ہے، کہ آپس میں کے اندر بڑی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے صاحبزادگان ہیں نواسے ہیں حضرت علیہ السلام کے، ان کے ساتھ بھی صحابہ کرام کا رویہ بڑی پیار اور محبت پر۔ سامعین آپ سن رہے تھے کہ اہل بیت اور خلفائے راشدین کا جو رشتہ تھا بہت محبت اور پیار پر مبنی تھا، اس میں ان میں کوئی ایسا بغض و عناد نہیں تھا۔ آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی، علامہ صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں کہ ہم سب یوم عاشورہ کے دن حتم دلاتے ہیں، سجدے لگاتے ہیں، اور مگر ان کا بیسک جو تھیم تھا کہ وہ آخری وقت بھی سجدے میں سر ہے اور رب کو یاد کر رہے ہیں، تو ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کو دیکھ کے اگر ہمیں دیکھیں تو اس کو لگے کہ یہ واقعی امام حسین کی چاہت پر۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن، فرمایا یہ ساتھ ساتھ رہیں گے، دنیا کے اندر بھی ساتھ رہیں گے، اور فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا روز کوثر پر دونوں اکٹھے آئیں گے میری بارگاہ کے اندر۔ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں۔ جو سبق قرآن نے پڑھایا، جو رب کا فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار ہوگی ہے۔ میدان کربلا کے اندر بھی جس طرح رب کا فرمان ہے کہ مشکل حالات ہر انسان پہ آتے ہیں، کسی پہ کام آ جاتے ہیں، کسی پہ زیادہ آ جاتے ہیں، تو جتنا کسی کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس پہ مسائل بھی زیادہ آتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی پر مشکلات آئیں یہ ذہن نہیں مانتا۔ ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کی مصیبت، وہ لشکر و صفا کی صورت میں روب اور دغدغہ تھا، یا خوف طاری کرنا تھا، بھوک اور پیاس تھی، اجنبیت تھی، وطن سے دوری تھی، تو ہر قسم کا خطرہ، لیکن ان خطرات کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سبق جو ہے وہ نہیں بلایا۔ وہ جو سبق مشکل حالات کے اندر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ قرآن کا سبق تھا کہ مشکل حالات کے اندر بھی مدد مانگنی ہے تو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ مانگنی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان کربلا کے اندر ان مشکل حالات کے اندر بھی نہ کوئی واویلا کیا ہے، نہ بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، جوان بیٹے اور بھانجوں بھتیجوں کے کٹ جانے سے، شہید ہو جانے سے آپ نے اپنا عزم نہیں چھوڑا، وہ قرآن کا دیا ہوا سبق نہیں چھوڑا، بلکہ میدان کربلا کے اندر بھی آپ نے ڈٹ کر صبر کا مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو آخری پیغام تھا وہ بھی سجدے کا پیغام تھا کہ جو قرآن نے دیا ہے صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے صبر بھی کرنے کا حق ادا کیا اور سجدہ کرنے کا بھی حق ادا کیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں جناب والا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستوں کہ ہماری چاہے جتنی مرضی محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو، مگر ہم ان کی سیرت اور کردار پر عمل نہ کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ سب کہ وہ محبت ہماری کسی کام آئے گی۔ تو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو سیرت و کردار کو اپنائیں، ان کے نانا کے سیرت و کردار کو اپنائیں۔ تو قاری صاحب ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں کہ اسلام میں
زنجیر سے نہیں کرنا یا سود کا کیا حکم ہے؟ اگر ہے تو کتنے دن تک اس کی اجازت ہے، اور اگر سینہ پیٹنے کی کیا اجازت ہے اسلام میں؟ جس طرح پہلے ابھی ہو چکا، بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے سے ہی انسان کی کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صبر کر رہا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ شکوہ کر رہا ہے یا رب کی رضا کے جو ہے رضا کا اعلان کر رہا ہے۔ تو اسلام بے صبری کا درس نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے صبر، اور یہ سینہ پیٹنا، گریبان چاک کرنا، واہ بیٹا کرنا اونچی آواز سے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ من باتیں مقصود وشک پر جنوبا، کہ جس نے سینہ کو بھی کی، اپنے چہرے پہ جو ہے وہ تماچے مارے، اپنا گریبان پھاڑا، مختلف جو صورتیں بے صبری کی ہو سکتی ہیں اور جاہلیت کی آوازوں کی طرح آوازیں نکالی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسی بے صبری سے منع فرمایا، صبر کا حکم دیا ہے۔ اس لیے یہ سینہ کو بھی کرنا اور اس انداز سے ماتم کرنا یا آوازیں نکالنا اسلام کی روح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کو ہم یاد کریں، اس انداز سے یہ نہیں کہ اپنے آپ کا جو ہے وہ تماشا بنا کے، یا ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کو ایک تماشا بنا کے جو ہے نا وہ ہمارے جسم بھی ناپاک خون بہ رہا ہو، ہمارا منہ بھی ناپاک ہو، اور اس ناپاک منہ سے ناپاک جسم سے ہم ان پاکیزہ ہستیوں کا نام لے رہے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑی پاکیزہ ہستیاں ہیں، حق بنتا ہے کہ ہم باوضو ہو کر اللہ کے گھر کے اندر یا اپنے گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، بے شک ہم سبیلے لگائیں، جو بھی کار خیر ہو سکتا ہے وہ ہم ان کے لیے کریں، لیکن وہ بے صبری والا مظاہرہ اسلام اس کی اجازت ضرور نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بارہا فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دوستو آپ نے طویل گفتگو سنی جس کا لب لباب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کردار اور آپ کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالنا تھا۔ علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو ہم نے گفتگو کی آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں، یعنی کہ لوگوں کو ایک خلاصہ دے دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے، ایک ہمارے ناظرین کو بتاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت یہ تقاضا کرتی ہے، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سچے محب ہیں اہل بیت کے، تو سچا محب بننے کے لیے جو قواعد و ضوابط، جو شرائط عائد ہوتی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو اپنے سامنے رکھیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق کیسا رکھا، صحابہ کرام کے ساتھ تعلق کیسا رکھا، لوگوں کے ساتھ کیسا رکھا، اور دین کی خاطر ان کا رویہ کیسا رہا، ان کی قربانیاں کیسی رہی۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ، اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے خدا سے بھی اپنا رشتہ مستحکم کریں، اپنے نبی سے بھی اپنا رشتہ اور جو ہے وہ مضبوط کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی جو ہے وہ قدر کریں، اور رب کو یاد کریں، ہر نعمت ملنے پر اور ہر مصیبت آنے پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں سچی محبت کے جو ہے وہ اصول و ضوابط ان پہ عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑا ممنون، میں بڑا شکر گزار جناب علامہ سنان اللہ چشتی صاحب کا، جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت نکال کے دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد ظہیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔